ربیع الاول، ربیع کا ایک لغوی معنی ہے بہار، اول کا مطلب بنتا ہے پہلی۔ لفظی طور پہ دیکھا جائے تو معنی بنتا ہے اس کائنات کی سب سے پہلی رونق، سب سے پہلی بہار۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے پہلی بہار جس چیز کو بنایا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مسلمانان اسلام کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا کہ اہل اسلام اپنے اپنے طریقے کے مطابق، اپنے اپنے انداز، اپنی اپنی توفیق کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی بزم، ذکر خیر کی محفل سجاتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ تو ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ جس کو جس سے زیادہ محبت ہو وہ اس کا ذکر زیادہ کرے۔ تو ذکر رسول کرنا یہ بھی ایک رسول اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فقط علامت یہی ہے، محبت کی کئی علامتیں اور صورتیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک صورت کسی ہستی کا، کسی چیز کا بار بار ذکر کرنا بھی اس سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا اپنے اپنے انداز میں، دیکھیے اگر کوئی 1400 سال پہلے اس طرح کا ماحول ڈھونڈے کہ جھنڈیاں لگی ہوں، شامیانے لگے ہوں، ماربل مکان میں لگی ہو، بہترین مکان ہو، لاکھوں کروڑوں کی مالیت لگی ہو، تب جا کر کوئی ذکر کرے، تو کیا اس طرح کا ثبوت کوئی احادیث میں ملتا ہے؟ اس طرح کا کوئی ثبوت اگر ڈھونڈنا چاہے تو وہ شخص بے عقل ہے۔ انداز بدلتے ہیں لیکن اس کی حقیقتاً جو صورت ہوتی ہے وہ وہی رہتی ہے۔ جیسے ایک شخص سے میری گفتگو ہو رہی تھی کراچی میں، اس نے میلاد کے متعلق مجھ سے سوال کیا کسی مجلس بیٹھک میں۔ اس نے کہا کہ یہ بدعت کا کام ہے۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بدعت ہر نئے کام کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں کسی نے شروع کیا ہو تو وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا آپ کے نزدیک ذکر رسول بدعت ہے کہ اس لیے کہ صحابہ کے دور میں نہیں ہوا؟ میں نے کہا پھر معاذ اللہ آپ تو قرآن پہ بھی اعتراض کریں گے کہ پورے قرآن میں ذکر رسول ہے، احادیث ساری ہی ذکر رسول سے ہیں۔ صحابہ ہر وقت حضور کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، ان کی تو کوئی بھی زندگی کی گھڑی لمحہ حضور کے ذکر اور حضور کے دیدار کے بغیر نہیں گزرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ سرکار ظہر اور عصر میں قرات کرتے ہیں نماز میں؟ کیونکہ ہمارے ہاں نماز میں قرات کی دو صورتیں ہیں، بلند آواز سے اور آہستہ۔ جب امام بلند آواز سے قرات کرے تو سب کو آواز پہنچتی ہے، لیکن ظہر و عصر میں قرات آہستہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ سنت رسول ہے، اب تو واجب ہے، کیونکہ اس دور میں جو طریقہ رسول اللہ کے زمانے میں آیا ہے وہی طریقہ دوپہر کے وقت کافر جاگ رہے ہوتے تھے، اگر بلند آواز سے قرات کی جاتی تو کافر پتھر اٹھا کر، لکڑیاں اٹھا کر مسلمانوں کو مارتے تھے۔ عصر بھی دن کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے کہا گیا کہ ظہر و عصر میں قرات آہستہ کی جائے تاکہ
کفار کو آواز نہ پہنچے اور مسلمان ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ جائے۔ مغرب میں بلند آواز سے اس لیے قرات کی گئی کہ کافر لوگ کھانے پینے میں مصروف ہوتے تھے، انہیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ عشاء کے ٹائم جاتے تھے اور انہیں مسلمانوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی۔ فجر کے وقت بھی وہ سوئے رہتے تھے اور مسلمان ان کے ظلم ستم جبر سے محفوظ ہو جاتے۔ اس لیے 3 نمازوں میں قرات بلند آواز سے کی گئی اور 2 نمازوں میں قرات آہستہ کی گئی، جسے قرات سری و جہری کہتے ہیں۔ ادا کیجئے کہ اس موصوف سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس وقت کون سی نماز پڑھ کے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں ظہر کی پڑھ کے آیا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کے ہاں ظہر کی جماعت کب ہوتی ہے؟ اس نے کہا 2 بجے۔ میں نے کہا کیا آپ بخاری، مسلم، ترمذی پوری احادیث، ہزارہ احادیث ہیں، 9000 کے قریب بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ذخیرہ احادیث لاکھوں ہے، اور ایسی بھی احادیث کی تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہیں جن کی 400 جلدیں ہیں۔ ایک مفسر نے تو قرآن کی تفسیر لکھی تھی جس کی 600 جلدیں تھیں۔ تو میں نے کہا کیا ذخیرہ احادیث میں کہیں ایسا ذکر ہے کہ رسول پاک نے ظہر کی نماز 2 بجے پڑھی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا صدیق اکبر نے پڑھی ہو؟ نہیں۔ میں نے کہا فاروق اعظم نے پڑھی ہو؟ نہیں۔ میں نے کہا کسی صحابی نے ظہر کی نماز کا وقت 2 مخصوص کیا ہو؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا پھر جو کام رسول اکرم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جو احادیث میں ہے وہی کچھ ہونا چاہیے کہ صدیق، عمر، عثمان، علی پاک سارے بیٹھے ہیں، حضور کا انتظار ہو رہا ہے، جب بھی سرکار آتے تھے جماعت ہو جاتی تھی۔ لیکن ہم نے تو یہ انداز نہیں اپنائے، ہم نے تو عصر کا بھی ٹائم مخصوص کیا ہے، ظہر کا بھی کیا ہے، عشاء کا بھی کیا ہے، فجر کا بھی کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ آسانی کے لیے۔ میں نے کہا اپنی آسانی ڈھونڈو گے یا سنت کو دیکھو گے؟ سنت اگر آسانی ڈھونڈو تو پھر اللہ سے دعا کرو یا اللہ رات کو 7 گھنٹے سو کے اٹھتے ہیں، صبح کی نماز 4 رکعت پڑھواتا ہے، سارا دن کام کر کے آتے تھکے ماندے اور عشاء کی 17 رکعتیں پڑھواتا ہے۔ اللہ کرم کر عشاء کی 4 کر دے اور فجر کی 17 کر دے کہ تازہ دم ہو کے بندہ اٹھتا ہے، تھکا ہوا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا عقل تو یہ کہتی ہے کہ آسانی اسی میں ہے کہ فجر کی نماز لمبی ہونی چاہیے، عشاء کی نماز تھوڑی ہونی چاہیے، کہ تھکا ماندہ انسان آتا ہے۔ لیکن اگر آپ عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو اس سے ایمان نہیں کہتے۔ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رسول نے حکم کر دیا ہے اسے مان لیا جائے، عقل کا گھوڑا نہ دوڑایا جائے۔ اگر عقل کو دوڑایا جائے تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ بھائی آپ 1.5 کلو سبزی بغیر لیے دیکھے نہیں لیتے، آپ بغیر کسی چیز کو تحقیق کے بغیر نہیں لیتے، لیکن آپ نے بن دیکھے رب سے جنت کا سودا کیا ہوا ہے کہ اللہ ہم جنت کی طلب میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اور جنت دیکھی نہیں لیکن پھر بھی جنت کی طلب ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی اس پہ ایمان ہے۔ ہم نے کبھی پلسرات کو دیکھا نہیں لیکن اس کا خوف دل میں ہے۔ ہم نے کبھی اسرائیل کو کسی کی روح قبض کرتے آنکھوں کے ساتھ دیکھا نہیں ہے لیکن اسرائیل کے آنے کا یقین ہے۔ ہم نے قبر کھول کے کبھی کوئی آلہ فٹ کر کے قبر کے معاملات منکر نکیر کے دیکھے نہیں لیکن ایمان ضرور ہے۔ ہمارے ہاں یہی ایمان ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان والے کی پہلی نشان یہ ہے کہ ایمان والا غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے، آپ جتنا ایمان میں پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان میں سے کسی چیز کو ہم نے دیکھا نہیں، نہ اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے کسی نے تورات پڑھی، نہ انجیل پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ ہم نے کسی اللہ کے نبی کو دیکھا، نہ ہم میں سے کسی نے خدا کی تقدیر کو آنکھوں سے دیکھا، نہ ہم میں سے کسی نے قبر کے معاملات کو دیکھا کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان سب پہ ہے کہ مانتے ہیں کہ مومن کی پہلی نشانی ہے غیب پر ایمان رکھنا۔ عزیزان گرامی قدر،
مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے اور قیامت تک طریقہ رہے گا کہ مسلمان ہمیشہ اپنے نبی کا ذکر خیر کرتے رہیں گے، ذکر میلاد کرتے رہیں گے، محبوب کے نام کی محفلیں سجاتے رہیں گے، سجاتے چلے آ رہے ہیں اور سجاتے رہیں گے۔ میں مسلم کی حدیث پڑھنا چاہوں گا، بالکل جیسے بھائی محترم باور خان صاحب نے اہتمام کیا، سمجھانے کے لیے سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہم ان کی مثل نہیں ہو سکتے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کی جماعت موجود ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، اجلہ صحابہ، بابرکت ہستیاں موجود ہیں اور ذکر چل رہا ہے۔ کہتے ہیں جلسنا نحمدہ و نذکرہ علی ما ہدانا لدیننا، صحابہ کی جماعت موجود ہے۔ مسلم میں بھی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی حدیث ہے، مجمع الزوائد میں بھی حدیث موجود ہے، یعنی اس کو کئی محدثین نے بسند صحیح نقل کیا ہے۔ کیا کہ ہم بیٹھے تھے، فرمایا اللہ اکبر، ذکر چل رہا تھا اسلام کا، ذکر چل رہا تھا اللہ کی حمد کا، فرمایا ہماری مجلس لگی تھی جب تک ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم تشریف لے آئے۔ سرکار نے ہماری مجلس کو دیکھا تو پوچھا ما اجلسکم، اے صحابہ جلسہ کس بات کا ہے، کیوں بیٹھے، کیا کام کر رہے ہو؟ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ سرکار ہم نماز کے مسئلے سیکھ رہے ہیں، حضور ہم قرآن کی برکت سیکھ رہے ہیں، ہم حلال و حرام کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ مسلم اٹھا کے دیکھیں کوئی لفظ ایسا نہیں، آپ نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ جلسہ کس بات کا ہے، کیوں محفل سجا کے بیٹھے ہو؟ تو عرض کی حضور جلسنا نحمدہ ونذکر علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بک، اب جو نیت صحابہ نے بتائی نا وہی نیت بہاول خان صاحب کی ہے، وہی نیت علامہ صاحب کی ہے، وہی نیت بندے ناچیز کی ہے، اور وہی نیت تمام آنے والے حضور کے غلاموں کی ہے، ہر کی وہی نیت ہے۔ میں حدیث صحیح پڑھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا صحابہ جلسہ کس بات کا ہے؟ عرض کی حضور خدا کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی حمد کر رہے ہیں، اور آگے جملہ سنیے منا علینا بکا، منا فعل ہے، اب کاف کی ضمیر واحد کی ہے، حاضر کی ہے، جس کا خطاب رسول اکرم کی ذات ہے۔ انہوں نے کہا حضور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہیں اسلام کے ملنے پر، وہ منا علینا بکا، اور خدا نے جو آپ کے ذریعے ہم پہ احسان کیا اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں، جو آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے، جو اس آپ کے ذریعے اسلام دیا ہے، آپ کے ذریعے قرآن دیا ہے، آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے، آپ کی آمد پر، آپ کی تشریف آوری پر، آپ کی بیست پر، آپ کی جلوہ گری پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم نے بات کو پکا کیا، آپ نے فرمایا ما اجلسکم الا لذالک، صحابہ پکی بات بتانا، کوئی اور نیت تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے کہا ما جلسنا الا لذالک، حضور پکی بات ہے، اللہ کی قسم کوئی نیت نہیں ہے، ہم خدا کی حمد کر رہے ہیں اسلام کے ملنے پر اور آپ کے ذریعے جو خدا نے احسان کیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پہ تہمت کا خوف ہے، مجھے تم پر معاذ اللہ جھوٹ بولنے کا خوف ہے۔ فرمایا آتانی جبرائیل اخبرانی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، فرمایا میں تو بات اس لیے پکی کر رہا تھا کہ جبریل آ رہے خدا کا سلام لے کر، مجھے سلام دیا ہے اللہ کا۔ عرض کی کہ محبوب اللہ فرماتا ہے غلاموں سے کہو تم زمین پہ بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہو، خدا تمہارا ذکر آسمان پہ فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، خدا ذکر کر رہا ہے تمہارا آسمان پر۔ اگر کوئی عربی جانتا ہے تو یباہی کا معنی پڑھے، یباہی کا معنی ہے سیلیبریٹ کرنا، یباہی کا معنی ہے فرحت کرنا، یباہی کا معنی ہے مسرت کرنا۔ اللہ ان کیفیات سے پاک ہے، اپنی شان کے لئے فرمائے تم زمین پہ بیٹھ کر ذکر رسول کر رہے، رب تمہارا ذکر اسمان پہ فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ عزیزان گرامی قدر، اگلی میں حدیث پڑھنا چاہوں گا جامع ترمذی کتاب المناقب کی، بعین ہی جیسے یہ غلام سارے حاضر ہیں، مجھ سمیت اللہ اکبر کبیرہ،
صحابہ جماعت موجود ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، حضور کے صحابہ موجود ہیں، مسجد نبوی کا صحن ہے، مسجد نبوی کی مٹی ہے، مسجد نبوی کا حرم ہے۔ اب کوئی تندہ میل خان یا کوئی اور جگہ نہیں تھی، وہ سرزمین تھی جس مٹی کی کل قسمیں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، اللہ مکہ کی قسم کیوں؟ فرمایا اور کوئی وجہ نہیں، اس لیے قسم ہے کہ میرے محمد کے قدم مکہ کی مٹی پہ رکھ چکے ہیں۔ وانت حل بہذا البلد، محبوب اب پہلے بھی بلد کہا، بعد میں بھی بلد کہا، مطلب کیا؟ محبوب آپ مکہ میں ہو تو مکہ کی قسم، مدینہ میں ہو تو مدینہ کی قسم، طائف میں ہو تو طائف کی قسم، بدر میں ہو تو بدر کی قسم، احد میں ہو تو احد کی قسم، خندق میں ہو تو خندق کی قسم۔ صدیق آپ کو کاندھوں پہ اٹھا لے تو صدیق کے کاندھوں کی قسم، محبوب حسین آپ کے کاندھوں پہ آ جائے، محبوب تیرے نواسے کی قسم، اگر محبوب تیرے غلام کسی گھوڑے پہ چڑھ کے میدان جنگ میں جائیں تو ان کے گھوڑوں کی قسم، ان کے ٹاپوں کی قسم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ محبوب جہاں جہاں قریب نسبت ہوتی جائے گی خدا قسم ارشاد فرماتا جائے گا۔ اب صحابہ موجود ہیں، عزیزان گرامی قدر میلاد سن لیجئے ذرا، میں ساری حدیث میلاد پہ پڑھوں گا۔ صحابہ کی جماعت موجود ہے، ذکر کر رہے ہیں کس بات کا؟ نماز کا۔ ایک صاحب مجھے ملے، انہیں کہا میلاد تو مناتے ہیں، نماز کا تو نہیں کہتے۔ میں نے کہا معاذ اللہ، میں نے کہا پورے علاقے کی، پوری دنیا پاکستان کی سروے کر، سب سے زیادہ نمازی سنی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ میرا ایمان نہیں، یہ تو آج فتوے لگاتے ہیں نا مزارات پہ۔ آپ عراق جائیں درگاہیں ہیں، ایران جائیں درگاہیں ہیں، مصر جائیں درگاہیں ہیں، ترکی جائیں درگاہیں ہیں، تورا بورا تقریب تک چلے جائیں، موصل تک چلے جائیں۔ امام زہبی کہتے امام بخاری کی مزار تھی سمرقند میں۔ امام بخاری تو بخارا میں پیدا ہوئے لیکن آپ کی مزار سمرقند میں۔ کہتے ہیں سمرقند کے اندر دھوپ تھی، گرمی تھی، بارش نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، فرمایا کسی بندے کو رسول اکرم نے خام میں دیدار کرایا۔ آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ سمرقند کے امیر کو کہو امام بخاری کے مزار پہ جائے۔ امام زہبی نے بات لکھی، فتویٰ لگانے والے تو میڈ ان پاکستان ہے نا، یہ میڈ ان سمرقند کی بات ہے۔ صدیاں پہلے انہوں نے کہا جائیں امام بخاری کے مزار پر، ان کے وسیلے سے دعا مانگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمرقند کا حاکم گیا، امام بخاری کے مزار پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، ان کے وسیلے سے رب سے بارش مانگی، ان کے توسل سے رب سے رحمت مانگی۔ کہتے جب واپس آئے نا تو آنے والے میں سے کسی کے کپڑے خشک نہیں تھے، سب کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ بارش نے اتنا رحمت برسائی، خدا نے اتنا بارش عطا کی، فرمایا گھٹنوں تک پانی پہنچ گیا۔ اور یہ ساری برکت ایسے نہیں، امام بخاری کی مزار کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بھی سنتے جائیں، امام بخاری نابینا پیدا ہوئے تھے، آپ کو نگاہیں اللہ نے نہیں عطا کی تھی، لیکن آپ کی والدہ بڑی پارسا متقیہ ایک خاتون تھی۔ آپ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتی کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما۔ خواب میں ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت ابراہیم سے عرض کی حضور دعا کیجئے۔ آپ نے کہا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیرے بیٹے کو آنکھ عطا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے امام بخاری کو اللہ نے آنکھیں عطا کی تھی، اور ایک نبی کی دعا کے صدقے آنکھیں ملی تھی۔ یہ کتب حدیث میں، بلکہ مقدمۃ البخاری میں لکھا ہے، یعنی شروع میں جو مقدمہ ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی یہ واقعہ عربی میں موجود ہے کہ امام بخاری کو جو آنکھیں ملی ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے ملی تھی۔ امام بخاری وہ ہستی ہیں عزیزان گرامی کے اندر۔ تو صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، ذکر چھڑ پڑا، نماز کا نہیں، زکات کا نہیں، حلت و حرمت کا، بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں یار نبیوں میں حضرت آدم کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے کہ اللہ نے انہیں دستے قدرت سے بنایا، وہ سب سے پہلے بننے والے مخلوق میں ہیں۔ ایک صحابی کہتا نوح کی بھی بڑی شان ہے، کوئی صحابی کہتا ابراہیم کی بڑی شان ہے،
کوئی صحابی کہتے موسیٰ کی بڑی شان ہے، کوئی صحابی کہتے عیسیٰ کی بڑی شان ہے۔ اب صحابہ ذکر کر رہے ہیں، کملی والے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں۔ بھئی آپ جائیں نا، اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے، تو جہاں حضور کا روضہ ہے مسجد نبوی سے متصل ہے نا، یہ حضور کا روضہ انور جو ہے یہ اما عائشہ صدیقہ کا کمرہ تھا، یہی حضور پاک کا وصال ظہری ہوا، یہی حضرت عائشہ تو صدیقہ کی گود میں حضور کا سر نبوت تھا۔ جب سرکار کی روح مبارک ظہری طور پہ پرواز کرنے لگی تو سرکار کا سر انور اما عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، اور یہی حضور کا روضہ انور ہے جو سید عائشہ صدیقہ کا کمرہ تھا، اور ازواج کے بھی کمرے ہیں، یہی متصل ہے۔ سرکار کے گھر اور مسجد نبوی کے درمیان پردہ لٹکا ہوتا تھا، نماز کے وقت حضور پردہ اٹھاتے اور مسجد آ جاتے، نماز پڑھا کے پھر اپنے در دولت پہ چلے جاتے۔ صحابہ کر رہے ہیں باتیں، کوئی کہتا آدم کی بڑی شان ہے وہ صفی اللہ ہے، کوئی کہتا نوح کی بڑی شان ہے وہ نجی اللہ ہے، کوئی کہتا ابراہیم کی بڑی شان ہے وہ خلیل اللہ ہے، کوئی کہتا موسیٰ کی بڑی عظمت ہے وہ کلیم اللہ ہے، کوئی کہتا شان عیسیٰ کی بھی بڑی ہے وہ کلمت اللہ ہے، اور کملی والے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں غلام کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے پردہ اٹھایا، تشریف لے آئے اور فرمایا سمیتو کلامکم وعجبکم، او غلاموں تمہاری باتیں بھی سن لی، باتوں کا تعجب بھی سن لیا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ آدم صفی ہیں، کوئی شک نہیں وہ صفی ہے، نوح نجی ہے، کوئی شک نہیں وہ نجی ہے، موسیٰ کلیم ہے، کوئی شک نہیں وہ کلیم ہے، فرمایا عیسیٰ کلمت اللہ ہے، کوئی شک نہیں وہ کلمت اللہ ہے۔ اور غلاموں سب کی شان بیان کر دی، مجھ محمد کو جانتے ہو میں کیا بن کے آیا ہوا ہوں، سارے نبیوں کی شانیں۔ اگر نبی کا ذکر کرنا بدعت ہوتا تو حضور منع کر دیتے نا کہ صحابہ نماز کی بات کرو، کوئی تبلیغ کی بات کرو، کوئی حلت کی بات کرو، کوئی حرمت کی بات کرو، تم نے کیا بدعت کے کام شروع کیے ہیں؟ سرکار نے منع نہیں کیا بلکہ فرمایا تم نے نبیوں کی شانیں تو بیان کی ہے، مجھ محمد کی شان بھی جانو، میں کون ہوں؟ حضور آپ کون ہے؟ انت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، پر میں کوئی شک نہیں میں رسول بھی ہوں۔ فرمایا سن لو، کوئی صفی بن کر، کوئی نجی بن کر، کوئی کلیم بن کر، کوئی کلمت اللہ بن کر، میں محمد خدا کا حبیب بن کے آیا ہوا ہوں، میں حبیب خدا ہوں، انا حبیب اللہ، انا اول شافع اول مشفع یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، اور اللہ جس کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولے گا میں محمد عربی ہوں گا، انا اول من یحرک حلق الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، اللہ جس کے لیے جنت کھولے گا میں محمد عربی ہوں گا۔ فرمایا سن لو صحابہ، کوئی نبی جنت نہیں جا سکتا جب تک میں محمد نہ جاؤں، اور کسی نبی کی امت بھی جنت نہیں جائے گی جب تک مجھ محمد کی امت جنت نہ چلی جائے۔ یہ صدقہ رسول اکرم نہیں تو کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، پاکستان میں غالباً 100 کے قریب دن منائے جاتے ہیں، کبھی اقبال ڈے، کبھی قائد اعظم ڈے، کبھی نرس ڈے، کبھی ڈاکٹر ڈے، کبھی فلاں ڈے، کبھی فلاں ڈے۔ اب نہ منانے والے بھی کہتے ہیں صدیق اکبر کا دن مناؤ، میں نے کہا مناؤ ہم بھی تیار ہیں، فاروق اعظم کا دن مناؤ، میں نے کہا مناؤ ہم بھی تیار ہیں، عثمان غنی کا دن مناؤ، میں نے کہا ہم بھی تیار ہیں، مولا علی کا دن مناؤ، میں نے کہا ہم بھی تیار ہیں، ختم نبوت مناؤ، میں نے کہا ہم بھی تیار ہیں، سیرت النبی مناؤ، میں نے کہا ہم بھی تیار ہیں، فلاں کا دن مناؤ، میں نے کہا سب کے مناؤ۔ جب غلاموں کے منا رہے ہو، جو سب کا آقا ہے اس کا دن بھی مناؤ، جو سب کا مولا ہے، جو صدیق کا بھی آقا ہے، عمر کا بھی آقا ہے، عثمان کا بھی آقا ہے، علی کا بھی آقا ہے، ارے سب کے دن مناؤ، لیکن اس کا دن بھی مناؤ جس کے صدقے ساری کائنات کو عزتیں ملی ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا ابو بکر، نے کہا جی، فرمایا آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا حضور سے؟ فرمایا حضور سے۔ اللہ اکبر، پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول بس۔ اقبال کہتے ہیں صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق میرے آقا نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے دنیا کی، ذرا آپ بھی سن لیجئے، کاش کہ اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ کیا ہے پہلی چیز؟ فرمایا نماز کو وقت پہ ادا کرنا، فرمایا مجھ محمد کو بڑی پسند ہے، اللہ کرے ہمیں بھی پسند آ جائے، ہم بھی نمازی بن جائے۔ دوسری چیز فرمایا الطیب، خوشبو مجھے بڑی پسند ہے، اور جب بھی نماز پڑھنے مسجد جایا نا تو بدبودار کپڑے نہ لے کے جایا کریں، پسینہ ہے تو پہلے کپڑے بدلیں، غسل کریں، ایسا نہیں کہ دس آدھی سگریٹ پی بھی مسجد چلے گئے، کچا پیاز کھایا، فرمایا اس سے رحمت کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے،
रहमत के फरिश्तों को तकलीफ होती है, और बदबूदार जिस्म लेकर मस्जिद जाने की कतई इजाजत नहीं, ना ही कोई बदबूदार चीज मस्जिद में जलाने की इजाजत है। मस्जिदें अल्लाह के जिक्र की जगह है, और वहां हर वक्त हर कोने में हर जगह पे रहमत का फरिश्ता बैठा होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको ताकीद की है कि मस्जिदों को खूबसूरत रखा करो, खुशबूदार रखा करो। अज़ीज़ान गिरामी कदर फरमाया मुझे वक्त पे नमाज अदा करना बड़ा पसंद है, दूसरा खुशबू बड़ी पसंद है, तीसरा फरमाया किसी को अगर अल्लाह दुनिया में नेक बीवी अता कर दे तो ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, खुदा की बड़ी नेमत है। किसी को पर्दादार, साबिरा, शाकिरा, झगड़ालू ना हो, बिला फसीदत झगड़े ना करे। अगर आप चाहें दरूद पाक पढ़े तो मैं एक सबर के हवाले से बात सुना दूं। हजरत जलबीब रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े सहाबी थे, रंग काला था, कद बड़ा था, बड़े गरीब सहाबी थे। मेरे आका फरमाते जलबीब शादी क्यों नहीं करते? आज की हुजूर मुझे गरीब को कौन देगा रिश्ता, मेरे पास तो हक़्क़ुल महर के पैसे नहीं है। नौजवान सहाबी थे, रंग कुछ सिया था, बिलाली रंग के थे, सांवले रंग के, लेकिन सेहतमंद, कद, बड़े मुत्तकी इंसान थे। बार बार हुजूर पूछते शादी क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा अब सोच लिया कि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया तो अर्ज करूंगा हुजूर शादी करवा दे, आपका हुक्म कौन टालेगा? फरमाया सरकार ने पूछा तो मैंने हाथ बांधे, हुजूर बारहा पूछते हैं मुझसे, करम हो जाए तो फिर मेरा निकाह किसी से तय कर दे, आपका हुक्म कोई नहीं टालेगा। जब ये बात की तो सरकार ने फरमाया फुला बस्ती में चले जाओ, फुला शख्स की सुना है बेटी जवान है और वो रिश्ते के लिए उनके पास लोग आ रहे हैं, तुम मेरा पैगाम दो कि अगर पसंद करो तो हुजूर चाहते हैं कि तुम अपनी बेटी का निकाह जलबीब से तय कर दो। जब ये पैगाम लेके गए ना, वो थे घरेलू और ये थे गरीब, उनके पास 4 पैसे थे। जब उनने कहा ना तो उस शख्स ने कहा तुम बैठ जाओ मैं बीवी से मशवरा कर लो। वो मशवरा करने लगा, इधर से बेटी पर्दे में सुन रही थी। वो जल्दी से आए, उन्हें कहा अब्बा जिंदगी क्यों अपनी खराब कर रहे हो, सरकार का हुक्म भी आ गया फिर भी मशवरा कर रहे हो, हुजूर का हुक्म आ गया है। अब रंग ना देखो, गुर्बत ना देखो, बेहाली ना देखो। अब्बा तुझ जैसे हजारों भी हो ना, मेरी मां जैसे हजारों भी हो, इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितना रसूल अकरम मुझसे मोहब्बत करते होंगे। वो तो ज्यादा शफीक हैं, वो तो मेहरबान हैं। आप क्या कर रहे हैं? खैर रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होके जब रुखसती हो गई ना, पहली रात गुजरी, जब सुबह नमाज के लिए उठे ना दोनों जोड़ा दूल्हा दुल्हन, और देखा उन्होंने वुजू करते हुए, जहां रोटी रखते हैं ना, रोटी हमारे बावर्ची खाने होते हैं, उस जमाने के हिसाब से उन्हें देखा कि कपड़े में आधी रोटी लिपटी हुई है। उस खातून ने देखा तो पूछा जलबीब ये क्या है? उन्हें कहा रात खाना खाया था, आधी रोटी बच गई थी, मैंने कहा इसको लपेट के रखता हूं सूखी ना हो जाए, सुबह इसे खा लेंगे। उन्हें कहा अच्छा। चादर ले आई, नमाज पढ़ी और पर्दा करके कहा जाओ मुझे मेरे मेके छोड़ाओ, मैंने तुम्हारे घर में नहीं रहना। उन्हें कहा मैं तो हुजूर से पहले भी अर्ज करता था मुझ गरीब के घर में कोई नहीं रहेगा। मेरी सूखी रोटी को देखकर, मेरी खस्ता हाली को देखकर जब ये कहा ना, उस सहाबिया ने कहा ना ये ना कहो जलबीब कि मैं तेरी इस सूखी रोटी की वजह से जा रही हूं, बल्कि मैं तो उस घर में रहना नहीं चाहती जहां पे खुदा पे तवक्कुल ना किया जाता हो, तवक्कुल ना किया जाता हो। उन्हें कहा तवक्कुल कैसे? उन्हें कहा रात पेट भर लिया था ना? उन्हें कहा जी। उन्हें कहा आधी रोटी बच गई? उन्हें कहा जी हाँ। उन्हें कहा बचा के क्यों रखी है? किसी गरीब को खिला देते, जिस खुदा ने रात को खिलाया था वो सुबह भी पेट भर के अता फरमा देता, तुमने बचा के क्यों रखी है? अहबाब ये था तवक्कुल, ये थी अल्लाह की जात पे उम्मीद, ये थी अल्लाह की जात पे भरोसा। आप तो अल्लाह माफ करे हमारे पेट नहीं भरते, अल्लाह हमें करोड़ों को भी अता कर दे, तो मैं और आप सब चाहते हैं कि माल की बढ़ोतरी हो जाए। नहीं, मेरे आका ने फरमाया नेक बीवी अगर अल्लाह किसी को अता कर दे ये बहुत बड़ी नेमत है। सिद्दीक अकबर बैठे थे, उन्हें कहा कमली वाले मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं। कौन सी? अब सिद्दीक का अपना मिजाज था, उन्हें कहा हुजूर निगाह मेरी हो, चेहरे मोहम्मद का हो, हर वक्त आपको तकते रहना अबू बकर को बड़ा पसंद है। और दूसरी उन्हें कहा हुजूर माल मेरा हो, फरमान नबी का हो, हुजूर हुक्म करते जाएं
اور सिद्दीक कुर्बान करता जाए। तीसरी चीज, हुजूर मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में कायनात का सबसे बड़ा खुशकिस्मत अबू बकर है कि मैं नबी का ससुर हूं, मेरी बेटी नबी की घरवाली है, इससे बढ़ के क्या मकाम हो सकता है। फारूक आजम बैठे थे, उन्होंने कहा हुजूर मुझे भी 3 चीजें पसंद है। उस्मान गनी ने कहा हुजूर मुझे भी 3 पसंद है। मौलानी ने कहा हुजूर मुझे भी 3 पसंद है। जिब्रील नाजिल हुए, उन्होंने कहा मुझे भी 3 चीजें पसंद है। खुदा का हुक्म है महबूब मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं। जो इब्तिदा मेरे मोहम्मद ने की है वो इंतहा खुदा तक जाता खूबी है। जो पसंद नबी थी वही पसंद सिद्दीक भी थी, वही पसंद उमर भी थी, वही पसंदीदा चीज फारूक आजम उस्मान गनी की थी, वो जिब्रील अमीन की भी थी, और खुद खुदा को भी वही चीज पसंद थी जो मोहम्मद अरबी को पसंद आ गई थी। अज़ीज़ान गिरामी कदर, सरकार का मिलाद मनाना बाइस रहमत है, बाइस बरकत है। मैं सुबह पढ़ रहा था, एक जगह तकरीर करनी थी मैंने, तो मैंने हवाला पढ़ा कि ये आज का निज़ाम नहीं है, ये पहले का निज़ाम है कि जैसे रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता था ना, मक्का मदीना मिस्र शाम यमन के लोग बड़े बड़े घरों को सजाते थे। और अल्फाज सुनिए जरा, माज़ाला अहलुल हरमैन शरीफैन वल मिस्री वल यमानी व शामी व साइरी बिलादिल अरब मिनल मशरिक़ि वल मगरिब यहतफ़िना बि मजलिस मुलूकिन नबी यफ़रहूना बि कुदूमी शाहरी रबीउल अव्वल यलबसूना लिबासल फ़ाख़िरा। और मैं जैसे रबीउल अव्वल का चांद नजर आता था, मक्का मदीना मिस्र शाम यमन पूरी अरब की पट्टी अपने घरों को भी सजाते थे, नए नए कपड़े भी पहना करते थे और खुशियां मना के बरकत क्या मिलती। और मैं पहली बरकत मिलती कि अल्लाह ताला उन्हें पूरा साल अमन अता फरमा देता था। ये नबी करीम अलैहि सलाम के जिक्र खैर की बरकत है भाई। हुजूर का जिक्र खैर करना बाइस रहमत है, बाइस शफकत है। मेरे करीबी इलाका है, नैच बरादरी है। अच्छा, सब कुछ होता अल्लाह की तरफ से है, ये मान लें, ये हमारा ईमान है, जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से है। अच्छा मुझे बताएं, 103 पे बुखार है या 102 पे, दोनों बंदों को मलेरिया है, टाइफाइड है, डॉक्टर एक है, दवाई बिल्कुल एक है। एक बंदे दोनों दवाई खाते हैं, एक शिफा याब हो जाता है, एक नहीं होता। इसका मतलब है शिफा दवाई नहीं देती, अल्लाह देता है। अगर दवाई शिफा देती तो दोनों को मिल जाती, लेकिन अल्लाह ने जिसको शिफा देना चाहा शिफा उसी को मिली। वरना बुखार भी एक है, टेम्परेचर भी एक है, डॉक्टर भी एक है, दवाई भी एक है। शिफा न दवाई देती है न तावीज देता है, शिफा अल्लाह ही देता है। बकिया ये वसीले हैं। अगर दरख्त के पत्ते रगड़ के पिला दो तो शिफा मिल जाए, रब चाहे तो दम के जरिए भी शिफा अता फरमा दे, वो कादिर मुतलक है। कोई कहे कि नहीं ये सलवात पढ़ना दम करना ये जायज नहीं, तो मैंने कहा अगर दरख्त के पत्ते में रब शिफा रख देता है, अपने कलाम की तिलावत में भी खुदा शिफा रख देता है, और शिफा के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इसलिए बरकतें हैं, रहमतें हैं। मिलाद नैच बरादरी है, बल्कि खान साहबान कई जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जिम्मेदार आदमी है। उन्हें 2 साल पहले मिलाद कराया, मुझे कहा ये दुआ कीजिए। मैंने कहा किस बात की दुआ करें भाई? मिल जुमला तो सारी दुआएं हैं, रहमत की, शफकत की, मोहब्बत की, सारी। उन्होंने कहा हम 3-4 भाई हैं, किसी के घर में बेटा नहीं है, सबकी बेटियां। कोई एक वारिस तो अल्लाह अता करे जो हमारा वारिस बन जाए, जिससे हमारी नस्ल चल जाए। मैंने कहा चलो यार, अब आप भाइयों में से किसी के घर में अल्लाह उम्मीद देना औलाद की, तो नियत कर लेना कि अल्लाह मुझे बेटा अता कर, मैं नाम मोहम्मद रखूंगा। बल्कि तरीका सुन लें कि मर्द अपनी बीवी के पेट पे हाथ रख के कहे इनकाना ज़करन फ़क़द सम्मैतुहु मुहम्मदा। ये अल्फाज हैं, अगर अरबी ना पढ़ सके तो सराइकी उर्दू जो आती हो, अल्लाह ताला तो अलीम खबीर है ना, तो दिलों के भेद भी जानता है। अल्लाह ये पेट में जो है, अगर ये बेटा हुआ तो मैं नाम मोहम्मद रखूंगा। ये बुजुर्गों ने लिखा है। दूसरे साल, अब रात गई बात गई, हम सारा दिन तकरीरें करते हैं, भूल गई बात। जब गए तो मिलाद था, मिलाद के बाद दुआ मांगी, तो मुझे कहा आप जानते हैं ये मिलाद हमने क्यों मनाया? मैंने कहा मिलाद है भाई, हुजूर के गुलामों मिलाद मना रहे। उन्होंने कहा जो आपने वजीफा बताया था, इतने सालों के बाद अल्लाह ने नाम मोहम्मद के सदके में बेटा अता किया है। जिनके नाम का ये कमाल है, जात का क्या कमाल होगा? जिनके नाम का सदका ये चल रहा है, सरकार की जात का क्या कमाल होगा? इसलिए अहबाब ज़ीवकार मिलाद अपनी अपनी तौफीक में मनाया करें, अपने घरों पे झंडे लगाएं, हुजूर का जिक्र खैर करें। अल्लाह जिसको जो तौफीक अता करे, इसमें कोई लाजिम बात नहीं है। चाहे शेख अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी की तरह बाजार से बुजुर्ग मंगवाए तो अल्लाह ने वो भी कबूल